ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہی سنتے آئے ہیں کہ بھئی اچھی طرح پڑھو لکھو، محنت کرو، کوئی محفوظ سی نوکری ڈھونڈ لو، بس زندگی سیٹ ہے۔ یہی ہے نا کامیابی کا فارمولا؟ جی ہاں، بالکل یہی سوچ عام ہے، ایک طے شدہ راستہ۔ لیکن کیا واقعی مالی کامیابی صرف اسی طرح ملتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو اس پوری سوچ کو، اس روایتی نظریے کو چیلنج کرتی ہے۔ رابرٹ کیوساکی اور شیرن لیکٹر کی بہت مشہور کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ یہ کتاب ذاتی مالیات کے بارے میں ہمارے ذہن میں جو پکے پکے خیالات بیٹھے ہوئے ہیں ان پر سوال اٹھاتی ہے۔ اس کا سارا دار و مدار دو بالکل الگ قسم کے والدوں کی مالی سوچ اور تربیت پر ہے۔ ایک طرف ہے مصنف کے اپنے والد، جنہیں وہ کہتے ہیں غریب والد یا پور ڈیڈ۔ اچھا۔ وہ بہت پڑھے لکھے تھے، سرکاری ملازم تھے، اور ان کا یقین تھا محنت، اچھی تنخواہ اور نوکری کے تحفظ پر۔ دوسری طرف ان کے بچپن کے دوست کے والد تھے، جنہیں وہ امیر والد یعنی رچ ڈیڈ کہتے ہیں۔ وہ کم پڑھے لکھے تھے شاید؟ ہاں، باقاعدہ تعلیم زیادہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے کاروبار سے، سرمایہ کاری سے اور سب سے بڑھ کر مالی سمجھ بوجھ سے اچھی خاصی دولت بنائی۔ بالکل۔ اور دیکھیں، آج جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف کتاب کے اسباق کو دہرا دینا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد ہے ان کے پیچھے جو گہری سوچ ہے اور یہ جو مالی ذہانت یا فائنینشیل انٹیلیجنس کا تصور ہے اسے سمجھنا۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیسوں کے بارے میں اپنا نظریہ، اپنی سوچ بدل کر مالی آزادی کی طرف کیسے بڑھا جا سکتا ہے، خاص طور پر آج کل کے حالات میں جب شاید پرانے راستے کافی نہ ہوں۔ تو چلیں پھر اس کو ذرا کھولتے ہیں، ان مختلف مالی نظریات کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، کتاب کا پہلا سبق اور شاید سب سے مشہور بھی یہ ہے کہ امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ اصل میں ذہن کی ایک بنیادی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ایک تنخواہ کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ یعنی بس نوکری کرنی ہے، مہینے بعد پیسے مل جائیں۔ بالکل، تعلیم حاصل کی، اچھی نوکری ملی اور پھر بس تنخواہ پر انحصار۔ کیوساکی اسے چوہا دوڑ یا ریٹ ریس کہتے ہیں۔ ایک چکر ہے یہ، آپ زیادہ کماتے ہیں، پھر زیادہ خرچ کرتے ہیں، پھر اور کمانے کے لیے اور محنت کرتے ہیں۔ اس میں بندہ پیسے کا غلام بن جاتا ہے۔ تو کیا تنخواہ بری چیز ہے یا صرف اس پر انحصار کرنا مسئلہ ہے؟ نہیں، تنخواہ بری نہیں ہے، وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، ایک وقتی تحفظ بھی دیتی ہے۔ لیکن امیر والد کا فلسفہ یہ ہے کہ اصل مالی آزادی تب ملتی ہے جب آپ آمدنی کے ایسے ذریعے بنا لیں جو آپ کے کام کیے بغیر بھی آپ کے لیے پیسہ کماتے رہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ہوتے ہیں اثاثے، یعنی ایسٹس۔ یہ آپ کا کوئی کاروبار ہو سکتا ہے جو آپ کے بغیر بھی چلے، کرائے پر دی ہوئی جائیداد یا سٹاکس وغیرہ سے آنے والا منافع۔ جب ان اثاثوں سے اتنی آمدنی آنے لگے کہ آپ کے سارے خرچے پورے ہو جائیں، تب آپ اصل میں مالی طور پر آزاد ہیں۔ یعنی پھر نوکری کی ضرورت نہیں رہتی؟ جی، زندہ رہنے کے لیے نوکری پر انحصار ختم ہو جاتا ہے۔ یہی ہے پیسے سے کام کروانے کا مطلب۔ یہ سوچ اپنانا ہی اس چوہا دوڑ سے نکلنے کا پہلا قدم ہے۔ یہ واقعی ایک بالکل مختلف سوچ ہے، اور یہ ہمیں دوسرے اہم سبق کی طرف لاتا ہے جس پر کتاب بہت زور دیتی ہے، مالی خواندگی یعنی فائنینشیل لٹریسی۔ کتاب کہتی ہے آپ کتنا کماتے ہیں یہ اتنا اہم نہیں جتنا یہ کہ آپ کتنا رکھتے ہیں اور اسے بڑھاتے کیسے ہیں۔ یہاں اثاثوں اور واجبات کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ شاید کتاب کا سب سے بنیادی، سب سے عملی سبق ہے۔ مالی خواندگی کا مطلب صرف مشکل الفاظ جاننا نہیں، بلکہ نمبرز کو سمجھنا ہے، حساب کتاب سمجھنا ہے، اور اس کی بنیاد پر فیصلے کرنا ہے۔ اثاثے، جیسا ہم نے کہا، وہ چیزیں ہیں جو پیسہ آپ کی جیب میں ڈالتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی سرمایہ کاری جس سے منافع آ رہا ہو، کوئی کاروبار جس سے نقد پیسہ آ رہا ہو یعنی کیش فلو بن رہا ہو، یا کوئی ایسی چیز جس کی قیمت بڑھ رہی ہو اور وہ آمدنی بھی دے رہی ہو۔ ٹھیک ہے، اور واجبات، لائبلٹیز جنہیں کہتے ہیں؟ واجبات وہ ہیں جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالیں۔ سب سے عام مثال آپ کی اپنی گاڑی ہے۔ وقت کے ساتھ قیمت کم ہوتی جاتی ہے، اوپر سے پیٹرول، مرمت، انشورنس، یہ سب خرچے۔ اوہ ہاں۔ اسی طرح کریڈٹ کارڈ کا قرض، یہ ذاتی استعمال کے لیے بڑا گھر جس پر بہت زیادہ قرضہ اور ٹیکس ہوں،
یہ سب واجبات ہیں۔ کتاب کا ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ، خاص طور پر متوسط طبقے والے، واجبات خریدتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اثاثے خرید رہے ہیں۔ یہ گھر والی بات، اس پر تو بہت بحث ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں گھر ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، لیکن کیوساکی کے مطابق اگر وہ آپ کی جیب سے پیسے نکال رہا ہے، قرض، ٹیکس، مرمت کی شکل میں، اور کما کر نہیں دے رہا، تو تکنیکی طور پر وہ واجبات ہے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی جلدی۔ بالکل، یہ متنازع نقطہ ہے، اس پر بحث ہوتی ہے۔ کیوساکی کا مقصد شاید یہ نہیں کہ گھر نہ خریدو، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ مالی گوشوارے یعنی فائنینشل سٹیٹمنٹ کے لحاظ سے اثاثے اور واجبات میں فرق کیا ہے۔ گھر کی جذباتی اور سماجی اہمیت اپنی جگہ، لیکن خالص مالی حساب سے اگر وہ آمدنی نہیں دے رہا تو وہ آپ کے کیش فلو پر بوجھ ہے۔ تو امیر والد کیا کہتے تھے اس بارے میں؟ ان کا فلسفہ تھا کہ پہلے آمدنی دینے والے اثاثے بناؤ، جیسے کرائے کی جائیداد، پھر ان اثاثوں سے جو پیسہ آئے اس سے اپنی ذاتی چیزیں خریدو، جیسے بڑا گھر یا گاڑی۔ مالی خواندگی کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی آمدنی، خرچے، اثاثے، واجبات، ان سب کو سمجھیں اور پھر فیصلے کریں۔ اسکول ہمیں یہ نہیں سکھاتے۔ واقعی اسکول میں اس طرح کی مالی تعلیم بالکل نہیں دی جاتی۔ اچھا، اسی سے جڑا ایک اور نقطہ ہے، اپنے کام پر دھیان دیں یا مائنڈ یور اون بزنس۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا نوکری چھوڑ دیں؟ نہیں، ضروری نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نوکری آپ کا پیشہ ہو سکتا ہے، آپ کا پروفیشن، لیکن آپ کا اصل بزنس وہ اثاثے ہیں جو آپ خود بناتے ہیں۔ اچھا، مثال سے سمجھائیں۔ جیسے ہی کوئی ڈاکٹر ہے، اس کا پیشہ ڈاکٹری ہے، لیکن اس کا بزنس کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کلینک کی عمارت، اگر وہ کرائے پر دے، یا سٹاک مارکیٹ میں اس کی سرمایہ کاری، یا کوئی اور چیز جو اسے کما کر دے رہی ہو۔ کتاب کہتی ہے کہ اپنی نوکری کرتے رہو، اس سے پیسے کماؤ، لیکن اپنی توجہ اور جو اضافی پیسے ہیں وہ اپنے اثاثے بنانے پر لگاؤ۔ یہ اثاثوں کا کالم جو کتاب میں ذکر ہے، اس میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ کیوساکی کے مطابق اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جن میں آپ کو دلچسپی بھی ہو اور جو آمدنی بھی دیں، جیسے ریئل اسٹیٹ جو کرائے پر دیا جا سکے، سٹاکس، بانڈز، میوچل فنڈز، یا پھر دانشورانہ املاک جیسے کتاب لکھی تو اس کی رائلٹی، یا کوئی ایسا کاروبار جسے چلانے کے لیے آپ کا ہر وقت وہاں ہونا ضروری نہ ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ ان اثاثوں میں پیسہ لگائیں جنہیں آپ سمجھتے ہوں اور جو آپ کو پسند ہوں۔ نوکری کی تنخواہ کو صرف بل دینے اور واجبات خریدنے پر اڑانے کے بجائے اسے اثاثے بنانے میں استعمال کرنا، یہی ہے اپنے بزنس پر دھیان دینا۔ یہ آسان نہیں ہے، مانتا ہوں، خاص طور پر جب نوکری خود بہت وقت مانگتی ہے، لیکن مالی آزادی کے لیے یہ ضروری قدم ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، اب ایک ایسے موضوع پر آتے ہیں جو اکثر لوگوں کو بڑا مشکل اور ڈراؤنا لگتا ہے، ٹیکس اور کارپوریشنز۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جو اس کے قانونوں کو سمجھتے ہیں، کیوساکی کے امیر والد یہ سمجھتے تھے کہ کمپنیاں یا کارپوریشنز بنا کر قانونی طور پر ٹیکس بچانے اور اپنے اثاثوں کو محفوظ رکھنے کے طریقے مل جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ملازم پہلے کماتا ہے، پھر اس کمائی پر ٹیکس دیتا ہے، اور پھر جو بچتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ کارپوریٹ ساخت میں کتاب کے مطابق کمپنی پہلے کماتی ہے، پھر اپنے جائز کاروباری اخراجات ادا کرتی ہے، جیسے تنخواہیں، دفتر کا سامان، سفر وغیرہ، اور پھر جو منافع باقی بچتا ہے اس پر ٹیکس دیتی ہے۔ اوہ، یہ تو بڑا فرق ہے۔ جی، تصور کریں ایک ملازم 100 روپے کماتا ہے، فرض کریں 30 روپے ٹیکس دیتا ہے، تو اس کے پاس خرچ کرنے کو 70 بچے۔ کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ کاروباری ڈھانچے میں کمپنی 100 کما کر اگر 60 روپے جائز اخراجات میں خرچ کر دے تو وہ صرف باقی 40 روپے کے منافع پہ ٹیکس دے گی۔ یہ امیروں کا ایک راز ہے جس پہ کتاب زور دیتی ہے۔ لیکن یہ قانونی ہے؟ دیکھیں، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کتاب میں ایک عمومی تصور پیش کیا گیا ہے۔ ہر ملک کے ٹیکس قوانین بہت مختلف اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ماہرین یعنی اکاؤنٹنٹس اور وکلاء کی مدد لازمی ہوتی ہے۔ اس نقطے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ مالی خواندگی میں ٹیکس اور قانونی نظام کی بنیادی سمجھ بوجھ بھی شامل ہے۔ یہ واقعی ایک اہم پہلو ہے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، 5واں سبق بھی بڑا دلچسپ ہے۔ امیر لوگ پیسہ ایجاد کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ وہ نوٹ چھاپتے ہیں کیا؟
یعنی ایسا بالکل نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مواقع پیدا کرتے ہیں یا ایسے مواقع پہچان لیتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتے۔ یہ صرف پیسے کی بات نہیں، یہ اصل میں مالی ذہانت کا عملی مظاہرہ ہے۔ یعنی اس میں شامل ہے تخلیقی سوچ، کریٹیوٹی، مسائل کو حل کرنے یا ضرورتیں پوری کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈنا۔ اس میں شامل ہے مالیاتی علم، فائنینشل نالج، یعنی سودے بازی کرنا، سرمایہ کاری کا تجزیہ کرنا، مارکیٹ کو سمجھنا۔ اور اس میں شامل ہے ہمت، گٹس، یعنی حساب لگا کر خطرہ مول لینا، کیلکولیٹڈ رسک لینا۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے؟ ضرور۔ فرض کریں کسی علاقے میں ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی عمارت ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے یہ تو بیکار ہے اور آگے بڑھ جائیں گے، لیکن مالی طور پر ذہین شخص شاید اس میں ایک موقع دیکھے۔ اچھا۔ وہ حساب لگائے گا کہ اسے خریدنے، ٹھیک کروانے اور پھر کرائے پر دینے یا بیچنے میں کتنا خرچ آئے گا، کتنا منافع ہو سکتا ہے۔ وہ شاید سرمایہ کاری کا انتظام کرے، ہو سکتا ہے دوسروں کے پیسوں سے بھی معاہدہ کرے گا اور اس بیکار چیز کو ایک آمدنی دینے والے اثاثے میں بدل دے گا۔ اس نے حقیقت میں پیسہ ایجاد کیا ہے، یعنی قدر پیدا کی ہے جہاں پہلے نہیں تھی۔ یہ صرف قسمت نہیں، یہ علم، ہمت اور تخلیقی صلاحیت کا ملاپ ہے۔ واہ، یہ واقعی سوچنے کا ایک نیا انداز ہے، اور یہ ہمیں چھٹے اور آخری اہم سبق کی طرف لاتا ہے: سیکھنے کے لیے کام کریں، کمانے کے لیے نہیں۔ یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے۔ ہمیں تو ہمیشہ کہا جاتا ہے زیادہ تنخواہ والی نوکری کرو۔ جی ہاں، اور یہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یا جو لوگ کیریئر شروع کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ صرف زیادہ تنخواہ کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے ایسی نوکری یا موقع تلاش کرے جہاں آپ کوئی قیمتی مہارت سیکھ سکیں، ایسی مہارت جو آپ کو مستقبل میں اپنا بزنس بنانے میں مدد دے۔ کس قسم کی مہارتیں؟ سب سے اہم ہیں سیلز اور مارکیٹنگ، یعنی اپنی چیز یا آئیڈیا بیچنے کی صلاحیت، بات چیت اور گفتگو، یعنی کمیونیکیشن اور نیگوسیشن، لوگوں کو سنبھالنا، پیپل مینجمنٹ، مالیات اور سرمایہ کاری کی بنیادی سمجھ، اور نظاموں کو سمجھنا اور بنانا، یعنی سسٹمز۔ یعنی کم تنخواہ پر بھی ایسی نوکری کر لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص شاید کم تنخواہ پر کسی کمپنی میں سیلز کی نوکری کر لے، صرف اس لیے کہ وہاں اسے بہترین سیلز ٹریننگ مل رہی ہے۔ یہ سیکھی ہوئی مہارت اسے مستقبل میں اپنا کاروبار شروع کرنے اور کامیاب بنانے میں مدد دے سکتی ہے، جو شاید ایک زیادہ تنخواہ والی لیکن کم سکھانے والی نوکری کبھی نہ کر پاتی۔ یہ لمبی سوچ ہے۔ مقصد صرف آج زیادہ کمانا نہیں، بلکہ مستقبل میں زیادہ کمانے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام 6 اسباق کو اور جو ہم نے بات کی اسے سمیٹیں تو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا اصل پیغام کیا ہے؟ سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے اس سے؟ میرے خیال میں اصل پیغام یہ ہے کہ مالی کامیابی اور آزادی کا تعلق آپ کی ڈگریوں یا نوکری سے کم اور آپ کی مالی ذہانت، آپ کی سوچ اور آپ کے نظم و ضبط سے زیادہ ہے۔ کتاب بار بار کہتی ہے کہ ہمارا روایتی تعلیمی نظام ہمیں اچھا ملازم بننا سکھاتا ہے، یعنی کسی اور کے لیے پیسہ کمانا، لیکن یہ ہمیں پیسے کو سنبھالنا، اسے بڑھانا یا اسے اپنے لیے کام پر لگانا نہیں سکھاتا۔ اور وہ جملہ جو بار بار آتا ہے، غریب اور متوسط طبقہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے، امیروں کے لیے پیسہ کام کرتا ہے، یہ واقعی پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ بالکل، یہ کتاب کوئی راتوں رات امیر بننے کا نسخہ نہیں بتاتی، کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ دماغ کو بدلنے کی دعوت ہے۔ یہ آپ کو چیلنج کرتی ہے کہ آپ اپنی مالی زندگی کی ذمہ داری خود لیں، مالی تعلیم حاصل کریں، اثاثے بنانے پر توجہ دیں، حساب شدہ خطرے مول لینے کی ہمت پیدا کریں۔ یعنی ملازم والی سوچ سے نکل کر سرمایہ کار اور کاروباری بننے کی سوچ۔ جی بالکل، صارف بننے کے بجائے تخلیق کار بننے کی۔ اصل فرق کتاب کے مطابق آپ کی مالی ذہانت یعنی فائنینشل آئی کیو کو بڑھانے اور اسے عمل میں لانے سے آتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ صرف پیسوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ پیسوں کے بارے میں ہماری سوچ کو بدلنے کے بارے میں ہے۔ یہ اثاثے بنانے، مالی خواندگی کو اہمیت دینے اور پیسے کو صرف خرچ کرنے کی چیز نہیں، بلکہ اسے ایک طاقتور اوزار، ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنے پر زور دیتی ہے تاکہ مالی آزادی مل سکے۔ یقیناً، اور یہ ہر ایک کو خود سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے: کیا میں اپنی زندگی صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار رہا ہوں، یا میں کوئی ایسا نظام بنا رہا ہوں جہاں پیسہ میرے لیے محنت کرے؟
یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو اپنے لیے خود تلاش کرنا ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ ان تمام اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج وہ کون سا ایک چھوٹا سا قابل عمل قدم ہو سکتا ہے جو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے تاکہ وہ ایک سرمایہ کار کی طرح سوچنا شروع کر سکے؟ ضروری نہیں کہ اس کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہو۔ یہ صرف اپنی مالی حالت کو سمجھنا ہو سکتا ہے، یا اپنے اثاثوں اور واجبات کی ایک لسٹ بنانا، یا مالی خواندگی پر کوئی کتاب پڑھنا شروع کرنا۔ وہ پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟